بسم اللہ الرحمن الرحیم وإعرابه رفع ونصب وجزم۔ فعل مضارع کا اعراب رفع، نصب اور جزم ہے۔ فصحیح المجرد، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فعل مضارع کا اعراب اپنا بیان فرما رہے ہیں۔ فصحیح المجرد عن ضمیر بارز مرفوع للتثنیۃ والجمع والمخاطب المؤنثۃ بالضمۃ والفتحۃ والسکون مثل یضرب ولن یضرب ولم یضرب، والمتصل به ذالک بالنون وحذفها یضربان یضربون تضربین، کہ مضارع اگر صحیح کا ہو، صحیح کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، تو مضارع میں پھر دو طرح کے صیغے ہیں۔ جمع مؤنث کے دو صیغوں کو نکال کے پیچھے جو 12 صیغے بچتے ہیں وہ دو طرح کے ہیں۔ 5 صیغے وہ ہیں جن کے ساتھ ضمیر مرفوع بارز نہیں لگی ہوتی، تثنیہ جمع کے، یعنی نون اعرابی والے نہیں ہوتے۔ 7 صیغے نون اعرابی کے ہیں اور 5 صیغے خالی ہیں۔ واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ 5 صیغے، انہیں مفرد کے صیغے کہا جاتا ہے۔ ان میں رفع ضمہ کی صورت میں یضربو، نصب فتح کی صورت میں لن یضربا، اور جزم سکون کی صورت میں لم یضرب۔ اور جو 7 صیغے نون اعرابی والے ہیں، 4 تثنیہ کے یضربان تضربان تضربان تضربان، اور 2 جمع مذکر کے یضربون تضربون، اور ایک واحد مؤنث کا تضربین، ان کا جو اعراب ہے رفع نون اعرابی کے باقی رکھنے کی صورت میں، یضربون یضربان یضربون تضربین، اور نصب اور جزم ان کو نون کو حذف کرنے کی صورت میں لن یضربا لن یضربو لن تضربی، اور لم یضربا لم تضربو لم تضربی۔ والمعتل بالواو والیاء بالضمۃ تقدیرا، اگر مضارع معتل ہے یعنی جس کے آخر میں حرف علت ہے، ناقص واوی یائی اور لفیف مفروق یا لفیف مکرون، جس کے آخر میں حرف علت ہوتا ہے، اس میں حالت رفع میں ضمہ تقدیری ہے، حالت نصب میں فتح لفظی ہے، اور حالت جزم میں حذف حرف علت ہے۔ یغزو ہوا یغزو یرمی، اور لن یغزو لن یرمیا، نصب لم یغزو لم یرمی، واو اور یہ حذف ہو جائیں گی۔ اور ان کا حالت وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تثنیہ جمع کے جو صیغے ہیں، نون رابی والے صیغے، رفع نون رابی موجود ہوگا، یغزونا یغزوان یغزونا یرمیان یرمونا ترمینا تغزینا، حالت نصبی حالت نصب اور حالت جزم میں نون رابی حذف ہو جائے گا، لم یغزو لم یغزو لم یغزوا لم یرمی لم ترمی، نون رابی حذف ہو جائے گا۔ والمعتل بالالف بالضمۃ والفتحۃ تقدیرا والحذف، اگر مضارع معتل الفی ہے یعنی مضارع اجوف کا اس کا ناقص کا ہے اور ناقص کے آخر میں حرف علت الف ہے، جیسے یخشا یرزا ہے، تو اس کا حالت رفع وہ بھی تقدیری ہے اور حالت فتح وہ بھی تقدیری ہے۔ رضیہ یرزا یرزا لن یرزا دونوں ایک طرح آئے گا، اور حالت جزم جو ہے وہ نون الف کو حذف کرنے کے صورت میں لم یرزا لم یخشا۔ اور ان کا بھی تثنیہ جمع کا جو صیغہ یعنی نون رابی والے جو 7 صیغے ہیں، ان کا بھی وہی
اعراب ہے، یعنی حالت رفع میں برقرار رکھا جائے گا نون اعرابی کو، اور حالت نصب جزم میں حذف کر دیا جائے گا۔ وَيَرْتَفِعُ إِذَا تَجَرَّدَ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مضارع مرفوع جب ہوتا ہے تو اس کا عامل منوی ہے، یعنی مضارع کا نواسب اور جوازم سے خالی ہونا، یہ مضارع کے رفع ہونے کا عامل ہے، جس طرح مبتدا کا عامل منصوبات اور اس کے منصوبات اور مجرورات سے خالی ہونا مبتدا کا یہ عامل ہوتا ہے، جس کو عامل منوی کہتے ہیں، تو مضارع کا عامل بھی عامل منوی ہے۔ یرتفع اذا تجرد عن الناصب والجازم، نواسب اور جوازم سے خالی ہو تو یہ منصوب ہوتا ہے، جیسے یقوم زید۔ اب یقوم سے پہلے نہ حروف نواسب میں سے کوئی ہے نہ جوازم میں سے کوئی۔ وینتصب بان، مضارع منصوب ہوتا ہے اور نصب آتی ہے حروف نواسب کی وجہ سے، اور وہ حروف نواسب ہیں ان، لن ناسبہ، ان مصدریہ، ان ناسبہ بھی کہتے ہیں، مصدریہ بھی کہتے ہیں اس کو، لن ناسبہ، اذن اور کئی، یہ چار حرف جو ہیں یہ مضارع کو نصب دیتے ہیں۔ وہ بِأَن مقدراتن، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان ناسبہ مضارع کو جس طرح لفظوں میں موجود ہونے کی وجہ سے نصب دیتا ہے، ایسے ہی مقدر ہو کر بھی یہ نصب دیتا ہے۔ ان مقدرہ کے ذریعے مضارع منصوب ہو گیا، اور ان مقدر ہوتا ہے بعد حتی، 6 چیزوں کے بعد، بعد حتی، حتی کے بعد تفصیل ان کی آگے آ رہی ہے، لام کئی کے بعد، لام جہد کے بعد، اور لام الجہود، لام جہد کے بعد، والفائے، فا کے بعد، والواو، واو کے بعد، و او، اور او کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ ان مثل ان تريد ان تحسن الیہ، آگے یہ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان حروف نواسب میں سے آرے کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ ان جیسے ارید ان تحسن الیہ، ام یہاں ان ہے، اس نے تحسنوں کو نصب دی، تحسنہ ہو گیا، اور یہ نصب فتح کی صورت میں، اور وہ ان تصومو یہ نصب ہے حذف نون اعرابی کی صورت میں، تصومون تھا نا تو ان کی وجہ سے نون اعرابی حذف ہو گیا۔ والتی تقع بعد العلم یہ المخففۃ من المثقلۃ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم یا علموں کے سیغوں کے بعد اور اسی طرح یقین کے اوپر دلالت کرنے والے الفاظ، ان کے بعد جو ان آتا ہے یہ ان ناسبہ مصدریہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، خواہ مضارع مثبت ہو، جیسے یہ آگے مثال ہے، 2 مثالیں ہیں، لیست حاضی، لیست حاضی کا مطلب یہ ان ناسبہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان مخفف من المثقلہ ہے، اصل میں ہے انا، اس کی تخفیف کر کے ان کر دیا گیا ہے، جیسے عالم تو ان سیکوم، اس میں ان اصل میں انہو، عالم تو انہو سیقوم ہے، اور یہ یقوم فعل مضارع سین استقبال کا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور عالم یہ مضارع مثبت ہے، اور عالم تو انہو لا یقوم، اللہ یقوم یا انہو لا یقوم، تو ان لا یقوم ہے، اس کے بعد جو مضارع آئے گا وہ مضارع مرفوع ہوگا۔ عالم ان سے یکون منکم مرضی او واخرون یضربون فی الارض یبتغون، یہ سب مرفوع ہیں، کیونکہ یہ ان ناسبہ نہیں ہے، بلکہ یہ انہو مخفف تھا، مسکلہ تھا، اس کو تخفیف کر کے ان بنا دیا گیا ہے، ضمیر شان اس کا اسم ہے جو کہ محذوف۔ والتی تقع بعد ظن ففیہا الوجہان، مصنف تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اگر زن پہ والے، زن کا معنی دینے والے الفاظ کے بعد آ جائے، جیسے زنن تو وغیرہ ہے، زنن تو حاسب تو وغیرہ، تو اس میں 2 وجہ ہیں، 2 وجہ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مصدریہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کے بعد مضارع منصوب ہو، زنن تو ان یخرجا، اور یہ بھی ہے کہ یہ ان مخفف من المسکلہ ہو، اور زنن تو انہو یخرج ہو، تو مضارع مرفوع ہو جائے گا۔ والتی تقع بعد الظن ففیہا الوجہان، دونوں وجہیں جائز ہیں۔ ولن مثل لن ابرہا، لن ناسبہ،
ان کا ہو گیا. دوسرا ہے لن ناسبہ، یہ مضارع کو نصب دیتا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، اور مضارع کو منفی کر دیتا ہے. لن ابراہا معنی ہو نفی المستقبل، اور اس کا معنی کیا ہے؟ مستقبل کے ساتھ خاص کرنا مضارع کا کو، اور مضارع کو منفی کر دینا. معنی نفی المستقبل، مستقبل منفی ہو جائے گا. لیکن یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لن ناسبہ کے معنی میں تاکید کا ذکر نہیں کیا. آپ نے صرف کی کتاب میں پڑھا ہوگا لن یضربہ کا معنی ہے ہرگز نہیں مارے گا. یہ ہرگز والا جو معنی ہے تاکید والا، یہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ معنی نہیں ہے. اس میں مصنف کے نزدیک لن ناسبہ صرف اور صرف مضارع کو منفی کرتا ہے اور مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے، باقی نفی میں تاکید والا معنی وہ پیدا نہیں کرتا. جبکہ علامہ زمخشری کے نزدیک نفی میں تاکید والا معنی بھی پیدا کرتا ہے. اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں جو صرف میں یہ نحو کی ابتدائی کتابوں میں پڑھتے ہیں، یہ زمخشری صاحب کے مسلک کے مطابق پڑھا جاتا ہے ہرگز والا معنی. وَإِذَنْ إِذَا لَمْ يَعْتَمِدْ مَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَبْلِهَا وَكَانَ الْفِعْلُ مُسْتَقْبِلًا. تیسرا تھا اذن، یہ فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، لیکن اس کے نصب کے لیے مصنف نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں. نمبر 1 اذا لم يعتمد ما بعدها على ما قبلها، کہ اذن کے ما بعد نے ما قبل پر اعتماد نہ کیا ہو، یعنی اذن کے ما بعد کلام ما قبل والے کلام کا کے ساتھ کا جز نہ بنتا ہو. یعنی مثلا مبتدا ہو ما قبل میں تو اس کی خبر نہ ہو، شرط ہو تو اس کی جزا نہ ہو. ایک شرط یہ ہوگی. نمبر 2 وکان الفعل مستقبلا، کہ اذن کے بعد آنے والا جو فعل مضارع ہے وہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو، اس میں حال والا معنی نہ پایا جاتا ہو، تو پھر یہ اذن نصب دے گا. جیسے اذن تدخل الجنت، کوئی آدمی کہے جی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اسلم تو آپ اس کے جواب میں کہیں اذن تدخل الجنت، تب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْدَ الْوَاوِ وَالْفَاءِ فَالْوَجْهَانِ، کہ اذن جب واو کے بعد واقع ہو یا فا کے بعد واقع ہو، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، قرآن کریم میں ہے. تو اس میں دونوں وجہ جائز ہے. دونوں وجہ جائز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اذن کو غیر عاملہ قرار دے کر مضارع کو مرفوع پڑھا جائے، جیسے دونوں جگہوں پر قرآن کریم میں مرفوع ہے. وَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا وَإِذَا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، دونوں مضارع میں اس میں جمع کا صیغہ ہے اور نون رابی موجود ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اذن کو عاملہ قرار دیں اور اس کے بعد ان مقدرو اور کیا نام ہے اذن کو عاملہ قرار دے کہ مضارع کو منصوب قرار دیں. اذا لا يلبسوا خلافك الا قليلا، اذا لا يؤتوا الناس نقيرا، یہ قراتیں بھی پڑھی جاتی ہیں ان میں. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ مضارع اذن جو ہے وہ نصب دے گا، لیکن واو اور فا کے بعد آنے والی صورت میں اذن کے مابعد میں اذن میں دونوں صورتیں جائز ہیں کہ مضارع اس کے بعد مرفوع ہو یا منصوب. وکئی مثل اسلم تو کئی ادخل الجنت معناها السببیت، کئی سببیہ اس کو کہا جاتا ہے، اس کے یہ نصب دیتا ہے. اس میں اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب بنتا ہے. جیسے اسلم تو کئی ادخل الجنہ، اس میں اسلام لانا دخول جنت کا سبب ہے. میں اسلام لایا تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو اسلام لانا دخول جنت کے لیے سبب بنتا ہے. اسی مثال فرماتے ہیں مانا ہو السببیت، کئی کا معنی سببیت والا ہوتا ہے کہ اس کا ما قبل ما بعد کے لیے سبب ہوتا ہے. وَحَتَّى إِذَا كَانَ مُسْتَقْبِلًا بِالنَّظْرِ، حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. 6 چیزوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے جس کا ذکر پیچھے ہوا تھا. تو یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کے مقدر ہونے کی والے جو الفاظ ہیں ان کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں. پیچھے جو الفاظ جن کے بعد ان مقدر ہوتا تھا جن کا تذکرہ، ان میں سب سے پہلا یہاں مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں وہ ہے حتیٰ. حتیٰ کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، اور حتیٰ کے بعد ان مقدر ہونے کے لیے شرط مصنف نے جو ذکر کیے وہ یہ ہے کہ اذا کان مستقبلا بالنظر
इलामा कबलहा के हत्ता के बाद का जो मजमून है वो हत्ता से पहले वाले मजमून के एतबार से जमाना मुस्तकबिल में वाक़या होने वाला हो। जैसे आगे मिसाल बयान की, असलम तो हत्ता अदखुलल जन्नत, यहाँ अदखुलल जन्नत जो है इसका जो मजमून है ये हत्ता से पहले वाला जो फेल है असलम तो, इसके एतबार से ये मुस्तकबल वाला काम है, लिहाजा इसके बाद अन मुकद्दर होगा। असल बात है असलम तो हत्ता अन अदखुलल जन्नत, ये पहली शर्त है। दूसरी शर्त ये है बेमाना कई, कि ये हत्ता सबबियत के लिए हो, कई सबबियत का माना देने वाला, कुन यानी हत्ता का माकबल माबाद के लिए सबब बनने वाला हो। जैसे अगली मिसाल है, कुन तो सिर तो हत्ता अदखुलल बलदा, मैं चलता रहा चला और यहां तक कि मैं शहर में दाखिल हो गया। ये शहर हत्ता से माकबल वाली बात, माकबल वाला फेल, ये अदखुलल जन्नत अदखुलल बलद, दुखुल बलद के लिए सबब है। चले थे तभी शहर में दाखिल हुए, ना चलते तो ना दाखिल होते। नंबर 3, औ इला, या हत्ता इला के माने में हो यानी गायत के लिए हो। जैसे ये तीसरी मिसाल है, असीरु हत्ता तगीब शम्स, मैं चलता रहा यहां तक कि सूरज गुरूब हो गया। तो गुयूबत सूरज का गायब होना ये सैर की इंतहा के लिए, गायद के लिए, लिहाजा हत्ता के बाद अन मुकद्दर है। तीनों मिसालों में हत्ता अन अदखुलल जन्नत असलम तो के साथ, और सिर तो कुन तो सिर तो हत्ता अन अदखुलल बलदा, असीरु हत्ता अन तगीब शम्स। फ़इन अरदतल हालत तहकीकन ओ हिकायतन कानत हर्फ इब्तिदाइन। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर आप हत्ता को पहली शर्त ना पाई जाती हो, ये मुस्तकबिलन बिन्नज़र इला मा क़ब्ल वाली शर्त ना पाई जाती हो कि हत्ता का माबाद उसके माकबल के एतबार से मुस्तकबल वाला ना हो, बल्कि हाल के माने में हो, खा हकीकतन हाल हो या पिछले ज़माने में कोई बात हुई थी उसको नकल किया जा रहा है, हिकायतन है, कानत हरफ इब्तिदा इन, तो ऐसी सूरत में हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा, बल्कि हत्ता हरफ इब्तिदा होगा, यानी हत्ता इस्तिनाफिया होगा। इसके बाद जो मुसाफिर मुजारे आएगा वो जुमला मुस्तानिफा, वहां से नई बात शुरू हो रही होगी, लिहाजा मुजारे मरफू हो गया, फत्तरफाओ मुजारे मरफू होगा। वह तजिब सबबियत, तो अलबत्ता सबबियत वाला माना इसके अंदर हरफ इब्तिदा होने की वाली की सूरत में भी बरकरार रहेगा। सबबियत वाला माना ख़त्म तो नहीं होगा, अलबत्ता आन का दाखिल होने वाली सूरत ख़त्म हो जाएगी। जैसे इसकी मिसाल है, मरीज़ा हत्ता ला यरजूनहू, बंदा बीमार हुआ और अब सूरत हाल ये है कि लोगों को, उसके रिश्तेदारों को उसके ठीक होने की उम्मीद नहीं है। अब देखें हत्ता के बाद ला यरजूना मुजारे मरफू है और उसकी रफा नून एराबी की सूरत में है। हत्ता ने अन को मुकद्दर करके इसको नस्ब नहीं दी, इसलिए हत्ता इब्तिदाई है। और इसके बाद मारेजा, बंदा बीमार हो गया। अच्छा, बंदा बीमार हुआ तो क्या हुआ, अब उसकी क्या कैफियत है, तो जवाब दिया जी ला यरजूना, उसके जो अल्लाहिकीन वरसा हैं, जो तीमारदार लोग हैं, उनको इसके ठीक होने की उम्मीद नहीं। तो ये पहली शर्त ना पाए जाने की सूरत में। वमन वमिन सम्मा इम्तना अर्रफो, दूसरी शर्त थी कई के माने में होना, अगर ये ना हो, तीसरी शर्त है इला के माने में होना, ये ना हो तो भी ये सूरत जायज नहीं है, आगे आ रही है। नंबर 1, मिन सम्मा इम्तना अर्रफो फी काना सैरी हत्ता अदखुलहा, काना फेले फिर नाकिसत है, इसमें काना फेले नाकिस है, सैरी ये काना का इसम है, हत्ता ये इब्तिदाइया है, अदखुलहानी अदखुलहा है, इसमें हत्ता के बाद अन मुकद्दर नहीं होगा, इसलिए इसके बाद हत्ता के बाद हत्ता को, हाँ ये इस्तिनाफिया है, हत्ता इस्तिनाफिया अगर हो तो इस सूरत में काना जो है ना, ये इबारत दुरुस्त नहीं हो सकती। इसलिए दुरुस्त नहीं हो सकती कि अगर हत्ता को इस्तिनाफिया करार दें तो अदखुलहा ये जुमला मुस्तानिफा हो जाएगा और इसका माकबल काना शहरी के साथ ताल्लुक नहीं होगा, और काना फेले नाकस शहरी उसका इसम है, तो खबर किधर की नाकसा की,
تو کانا ناقصہ کی خبر، کانا ناقصہ بغیر خبر کے رہ جاتا ہے، لہذا یہاں اس کو حتی استنافیہ نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے یہ حتی اعلان کے معنی میں ہوگا، اور ادخلہ اس کے بعد ان مقدر ہوگا اور ادخلہ منصوب ہوگا۔ نمبر 2، اسرت حتی تدخلہ، اس میں حتی کا دوسرا معنی جو سببیت والا ہے، ایک غائط والا، وہ نہیں پایا جا سکتا، کیونکہ سیر دخول سیر کے لیے غائط نہیں ہے۔ اسرت حتی تدخلہ وجازا فی التامت، البتہ کانا سیری حتی ادخلہ میں کانا تامہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، حتی ابتدائیہ ہو سکتا ہے، یہ کانا تامہ فائل پہ پورا ہو جاتا ہے، اس کو خبر کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ وَأَيُّمْ سَارَ حَتَّى يَدْخُلَهَا، اس میں پھر اگر اسرت حَتَّى تَدْخُلَهَا میں حمزہ استفہام کی جگہ ایون استفہامیہ ہوتا تو پھر یہ حتی ابتدائیہ ہو سکتا تھا، یدخلہ ہو جاتا۔ ولام کئی، اور لام کئی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، جیسے اسلم تو لِأَدْخُلَ الْجَنَّةَ لِأَنْ أَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ لام جہد کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لام تاکید بعد نفی لکانا۔ لام جہد وہ لام نفی لام تاکیدیہ ہے جو کانا منفی کی خبر پر داخل ہوتا ہے، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہ لیعذبہم یہ کانا کی خبر ہے، لفظ اللہ کانا کا اسم ہے، اصل میں لأن یعذبہم ہے۔ والفاء بشرطین، فا کے بعد ان مقدر ہوتا ہے دو شرطوں کے ساتھ، نمبر 1 فا سبیت والی ہو، نمبر 2 ان یکون قبل امر او نہی او استفہام۔ اصل شرط ایک ہی ہے کہ فا سببیت ہو، اور فا کا سببی ہونا کیسے معلوم ہوگا؟ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ فا سے پہلے امر ہو، جیسے زرنی فا اکرم کا، اصل میں فان اکرما کا، زرنی فاکرما کا، فان اکرما کا، نہیں ہو، استفہام ہو، نفی ہو، تمنی ہو، عرض ہو فا سے پہلے، تو ان ساری صورتوں میں فا سببیہ ہو جائے گی۔ جب فا سببی ہوگی تو اس کے بعد ان مقدر ہو جائے گا۔ والواو بشرطین، اور واو کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے دو شرطیں، نمبر 1 الجمعیت ہو، یعنی واو بمعنی مع کے ہو، جمع کے لیے ہو، نمبر 2 ان یکون قبلہ مثل ذالک، واو سے پہلے بھی امر ہو، نہیں ہو، نفی ہو، استفہام ہو، تمنی ہو، عرض ہو، یہ چیزیں پائی جاتی ہوں، تو پھر اس واو کے بعد ان مقدر ہوتا ہے اور ان مقدر ہو کر نصب دیتا ہے۔ وَأَوْ بِشَرْطِ إِلَىٰ أَنْ او الا ان، او کے بعد بھی ان مقدر ہوتا ہے، لیکن او کس معنی میں ہوگا؟ اس میں دو قول ہیں، نمبر 1 او غائد کے لیے ہو، الا کے معنی میں ہو، یا او استثناء کے لیے ہو، الا کے معنی میں ہو، تو پھر یہ اس کے بعد ان مقدر ہوگا، اور ان مقدر ہونے کی وجہ سے مضارع منصوب ہو جائے گا۔ والعاطفۃ اذا کان المعطوف علیہ اسما، اسی طرح حروف عاطفہ اگر ان کا معطوف علیہ اسم ہو اور اس کا معطوف فعل مضارع ہو، اور تو حرف عطف کے بعد ان مقدر ہوگا، تاکہ اس مضارع کو ان مصدر کی تعویل میں کر کے اسم پر اس کا عطف ہو جائے، اور معطوف علیہ دونوں اسم ہونے میں برابر ہو جائیں۔ وَيَجُوزُ إِظْهَارُ عَنْ مَعَ لَامِ کَيْ، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر لام کئی کے ساتھ ان آ جائے تو اس کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے، یعنی مقدر کرنا بھی جائز ہے جس طرح، تو اس کا ظاہر کرنا بھی جائز ہے۔ والعاطفۃ ہے، اسی طرح لام عاطفہ کے بعد بھی، حروف عاطفہ کے بعد بھی ان کا ذکر کرنا جائز ہے۔ وَيَجِبُ مَعَ لَا فِي اللَّامِ عَلَيَّ، اگر کئی کے بعد، لام کئی کے بعد لا نافیہ داخل ہو جائے تو پھر ان کا ذکر کرنا واجب ہے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اس میں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ یہ مضارع کے نصب والی بحث مکمل ہوگی۔